کوئی اولاد، لڑکا یا لڑکی، خاص طور پہ لڑکا، اگر شرعی لحاظ سے اپنے والد سے اس کی زندگی میں اس کے اثاثے یا جائیداد میں سے اپنا حق مانگ سکتا ہے یا نہیں؟ اولاد ہے، وہ والدین کے اثاثے میں سے، مال میں سے زندگی میں اپنا حصہ مانگتا ہے، اپنا حق مانگتا ہے، تو عرض یہ ہے کہ اس کا حق بنتا نہیں ہے۔ وراثت موت کے بعد تقسیم ہوتی ہے۔ زندگی میں والد اپنی اولاد کو جو کچھ دے وہ عطیہ ہے، اور ظاہر ہے عطیہ دینے میں کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ زندگی میں جو باپ اپنی اولاد کو دے رہا ہے وہ ایک عطیہ ہے، ہدیہ ہے، تحفہ ہے، تحفے میں تو وہ مجبور نہیں کر سکتا۔ اولاد کا حق تو تب بنتا ہے جب والد کا انتقال ہو جائے، جب اس کا اثاثہ وراثت میں آ جائے۔ جب تک والد زندہ ہیں تو وہ چیز تو والد کی ملکیت میں ہے، والد کو اختیار ہے، والد اس کا مالک ہے، اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ اسے کہے کہ تم مجھے اپنا حق، تمہارا حق بنا کہاں اب تک۔ زندگی میں جو کچھ وہ دے رہا ہے وہ عطیہ ہے، ہدیہ ہے۔ ہاں یہ ہے کہ والد اپنی اولاد میں برابری رکھے، زندگی میں بلا وجہ کسی کو محروم نہ کرے، بلا وجہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، زندگی میں دینے میں برابری رکھے۔ موت کے بعد شریعت نے خود حصے تقسیم کر دی، کس کو کتنا ملنا ہے وہ شریعت نے خود طے کر دیا۔ تو زندگی میں اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی اولاد یہ چاہے کہ وہ اپنے والد سے اس کی زندگی میں اس کے اثاثے یا جائیداد میں سے اپنا حق مانگے، اس لیے کہ وراثت تو موت کے بعد تقسیم ہوتی ہے۔ زندگی میں والد اپنی اولاد کو جو کچھ دے وہ عطیہ ہے، اور ظاہر ہے کہ عطیہ دینے میں کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ صحت مند آدمی اپنی جائیداد کسی کو اپنی مرضی سے یقیناً دے سکتا ہے، مگر جس کو دے اس کو قبضہ دلا دے۔ اگر وارثوں کو محروم کرنے کی نیت سے ہو تو گنہگار ہوگا۔ زندگی میں اپنی ساری جائیداد کسی کو دے دیتا، اور اس لیے کہتا کہ جو میری اولاد ہے نا اس کو نہ ملے، بعد میں کوئی وراثت بچی نہیں تو یہ گنہگار ہوگا۔ بلا وجہ اپنی اولاد کو محروم کرنے کے لیے کسی اور کو زمین دے دینا اور اپنے سارے اثاثے دے دینا یہ درست نہیں ہے۔ صحت مند آدمی اپنی جائیداد کسی کو اپنی مرضی سے دے سکتا ہے یقیناً، مگر جس کو دے اس کو قبضہ بھی دلا دے۔ ظاہر ہے جب قبضہ نہیں دلا دے گا اور صرف کاغذوں میں لکھ دیا اور زبان میں کہہ دیا تو مرنے کے بعد وہ وراثت میں تقسیم ہو۔ قبضے کے بغیر اس کا دینا دلانا شریعت میں قابل قبول نہیں۔ قبضہ ہو کہ اس سامنے والے کو جس کو دیا ہے اس کو مکمل اختیار رکھے، بیچے، کسی اور کو دے، جیسا چاہے تصرف کرے، مالک بنا دی۔ اور اگر مالک نہیں بنایا، صرف زبانی کہا یا کاغذ میں لکھا، مالک نہیں بنایا، قبضہ نہیں دیا، تو یہ قبضہ مالک شمار نہیں ہوگا، مالک شمار نہیں ہوگا۔ اگر وارثوں کو محروم کرنے کی نیت سے ہو تو ظاہر ہے یہ گنہگار ہوگا۔ کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنی جائیداد اولاد کے درمیان تقسیم کرتا ہے تو بالکل ٹھیک ہے، بالکل کر سکتا ہے، مستحب یہ ہے، بہتر یہ ہے سب کو برابر دے۔ لیکن اگر لڑکوں کو 2 حصے دیے اور لڑکی کو 1 حصہ دیا تب بھی جائز ہے۔ زندگی میں، مرنے کے بعد تو شریعت نے طے کر لیا، لیکن یہ زندگی میں اپنے بچے اور بچیوں کو حصے دینا چاہتا ہے، بہتر یہ ہے، ثواب کی بات اس میں زیادہ ہے کہ برابر دے، بچے اور بچیوں کو برابر دے۔ لیکن اگر ایسا دیا جیسے مرنے کے بعد حصہ ہوتا ہے کہ بچے کو 2 حصے، بچی کو 1 حصہ، تب بھی گنہگار نہیں ہے، جائز ہے، تب بھی جائز ہے۔ لہذا صورت میں اس میں یہ بات ہے کہ یہ تقسیم بالکل درست ہے، اور اگر باپ نے ایسا کر لیا کہ بیٹی کو 1 حصہ دیا، بیٹے کو 2 حصہ دیا، تو پھر لڑکیوں کو اصرار نہیں کرنا چاہیے کہ مجھے بھی 2 ہی حصے ملیں۔ اللہ نے عورت کے لیے حصے کم نہیں رکھے، زیادہ رکھے، کیونکہ اسے باپ سے بھی ملتا ہے، شوہر سے بھی ملتا ہے، اور جسے کہیں کہ بھائی سے بھی ملتا ہے، اس کو تمام حصوں میں حصے دار بنایا گیا ہے، باپ سے بھی ملتا ہے، شوہر سے بھی ملتا ہے، اور ایک صورت ایسی بھی ہے کہ اسے اپنے بھائی سے بھی ملتا ہے۔ تو اگر زندگی میں تقسیم کر رہا اپنی اولاد میں تو پھر برابری کرے، بہتر ہے۔ لیکن جس طرح مرنے کے بعد حصے مقرر ہیں 2 اور 1 حصہ، اگر اس طرح بھی اگر زندگی میں تقسیم کیا جائز ہے، گنہگار نہیں۔ اور اس تقسیم پر پھر دوسرے کو اعتراض کرنے کا حق نہیں، اصرار کرنے کا حق نہیں، گناہ تھوڑی کیا ہے، جائز کیا ہے، اس پہ پھر اصرار نہ کریں۔ اگر کسی نے اپنا مکان اپنی چھوٹی بیٹی کے نام کر دیا تو یہ ان کی چیز تھی، انہوں نے چھوٹی بیٹی کو دے دیا، البتہ بغیر ضرورت کے اور بغیر وجہ کے انہوں نے یہ عمل کیا تو گنہگار ہو۔ جاتی ہوئی والدہ کہہ گئی بلکہ زندگی میں میرے گھر میری اس بیٹی چھوٹی بیٹی ہے۔ اب اس چھوٹی بیٹی کو کوئی وجہ ہوگی، یا تو یہ کہ وہ سب بچیوں میں مالی حیثیت سے بہت کمزور ہے، باقی سارے بچے صاحب حیثیت ہیں، اس کی حالت اچھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن بلا وجہ دوسروں کو محروم رکھنا اور اس چھوٹی کو دے دینا یا اس چھوٹے کو دے دینا تو یہ گنہگار ہے، یہ صورت صحیح نہیں ہے، گناہ کی بات ہے کہ بلا وجہ ایک کو کم دیا، ایک کو زیادہ دیا، ایک کو محروم رکھا، ایک کو نواز دیا، یہ درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ مال دے تو اس مال میں اللہ کا بھی حق ہے، اللہ کے بندوں کا بھی حق ہے۔ بس کوشش کرے کہ اس مال کی وجہ سے اس کی آخرت سنور جائے، نہ کہ آخرت خراب ہو جائے، نہ یہ کہ اپنی خواہش اور دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت خراب کر دے، یہ کیا فائدہ؟ اللہ نے مال دیا ہے، اس میں اللہ کا بھی حق ہے، اللہ کے بندوں کا بھی حق ہے، حتی الامکان اس میں اللہ کے حقوق کی رعایت رکھو، شریعت کا لحاظ رکھو، تاکہ تمہاری بھی آخرت بنے گی اور جن کے لیے چھوڑا ہے اس میں بھی برکت ہوگی۔ ورنہ بلا وجہ اس میں اپنی خواہش کو لے آؤ گے، اپنی چاہتوں کو لے آؤ گے اور غلط کر بیٹھو گے تو یہی مال تمہارے لیے آخرت میں وبال بن جائے گا، کیا فائدہ ہوا؟ اور جس کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہو اس کے لیے بھی برکت نہیں ہوگی، اس کے لیے بھی اس میں خیر نہیں ہوگی۔ تو اپنی آخرت دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے بڑی نادانی ہے، بڑی نادانی ہے۔ تو اس مال سے فائدہ اٹھائیے، اور اس کا صحیح فائدہ اٹھانے کا طریقہ یہی ہے کہ شریعت کا مالی معاملات میں رعایت رکھی جائے، شریعت کی رہنمائی لی جائے اور اپنے معاملات شریعت کے مطابق حل کیے جائیں۔
تاکہ اولادوں کے لیے بھی خیر و برکت ہو اور اس سے آپ کی آخرت بھی سنورے اور آپ کو بھی اس سے فائدہ ہو. دنیا تو چند روزہ ہے. اب کسی کی بس اوقات 70 ہو گئی, کسی کی 50 ہو گئی, کسی کی 60 سال ہو گئی, وہ کتنی گئی ہے؟ یہ تو موقع اللہ نے دیا ہے. جتنا اپنی آخرت بنا سکتے ہیں اور جتنے اپنی فلاح اور نجات کا سامان کر سکتے ہیں اللہ نے موقع دیا. رہنا کتنا ہے؟ تو جتنا اللہ تعالیٰ اپنی آخرت بنانے کا موقع دے, جسمانی زندگی میں یا مالی زندگی میں, فائدہ اٹھانا چاہیے. اس سے خوب فائدہ اٹھانا چاہیے کہ آدمی اس میں اپنے اللہ کو راضی رکھے اور جس طرح شریعت چاہتی ہے ویسے تقسیم کرے. اس میں سب کے لیے برکتیں ہیں, اس میں سب کے لیے خیر ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك نستغفر الله ونتوب إليه. نستغفر الله ونتوب إليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.